الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن ہے۔ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، دن کو رات کو قیام کیا، دن بھر تلاوتیں بھی کیں۔ اللہ ان سب اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے ہاں اس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا مطلب یہ کہ اس رمضان کو ہم نے الوداع کہہ دیا، اب اگلا آئے گا، اللہ جانے کون زندہ ہوں گے، کون خاک میں مل چکے ہوں گے۔ کتنے ہی پیارے، کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی قیمتی لوگ گزشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ شریک تھے، روزوں میں، عبادتوں میں، اور اس رمضان میں آپ دیکھیں
دیکھ رہے ہوں گے کہ مٹی کے انبار ان پہ پڑے ہوں گے۔ زندگی چل رہی ہے، آنے کی ایک ترتیب، جانے کی کوئی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی۔ دادا زندہ ہے، پوتا چل پڑتا ہے، سفید ریش بوڑھا باپ زندہ ہوتا ہے اور جوان اولاد دنیا سے چل بستی ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ روئے زمین پہ کوئی کافر بھی اس کا منکر نہیں ہے کہ موت آئے گی، ہم نے مرنا ہے، چاہے نیک گر ہو، چاہے بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو۔ جہاں ایک مرتبہ سانس آئی ہے، کوئی زندہ ہے، تو وہاں سے موت بھی آئے گی اور سانس نکلے گی بھی۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم موت کا ذکر پہلے کرتا ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، یعنی موت اور حیات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو موت کو پہلے ذکر کیا، قرآن کہتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ موت اہم ہے، موت کی تیاری کیجئے۔ قرآن کریم جب بھی اس حقیقت کو ذکر کرتا ہے تو الفاظ یوں ہوتے ہیں کل من علیہا فان۔ لفظ پہ غور کیا، کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جتنی بھی لوگ آباد ہیں سب نے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے۔ اور کل کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی نیک برا، اچھا برا، متقی پرہیزگار، بد کردار، کوئی امیر غریب یہ نہ سمجھے شاید میں بچ جاؤں گا، نہیں، کل من علیہا فان۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کو ہر انسان نے، ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ لفظ ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، کوئی چیز ہلاکت سے نہیں بچے گی۔ شیء کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ انسان ہے، کوئی پتھر ہے، یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، آسمان ہے، زمین ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، جب آسمان کھول دیا جائے گا۔ سورہ نبا میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، یہ آسمان کھول دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، دروازے دروازے ہو جائے گا، اوپر کی ساری چھپی ہوئی حقیقتیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور جو سورج لاکھوں سال سے اس کی تابانی میں فرق نہیں آیا،
قرآن کہتے ہیں اذا الشمس کوورت، اس کو لپیٹ دیا جائے گا. کوورت کور، عربی میں کور کہتے ہیں کسی چیز کو لپیٹ دینا. اور انگریزی میں بھی کسی چیز کے اوپر جو چیز چڑھائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس کو لپیٹ لیتی ہے تو کور ہے. تو اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں؟ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اور قرآن کہتا ہے ہاں اگر کوئی بچے گا ہلاکت سے، فنا سے، موت سے، تو وہ ایک ہی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک رب کی ذات کو بقا ہے، اس پہ فنا نہیں آتی، اس پہ موت نہیں آتی. بلکہ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اور کائنات والوں، اگر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے تو اس زندہ پہ کرو، لا یموت، جس پہ موت نہیں آتی. موت و درکنار. قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی حیات ابدی ہے، ازلی ہے، اس کی حیات ذاتی ہے. فرمایا الحی القیوم، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، خود قائم ہے، ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے. اور موت تو درکنار. قرآن کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وہ اونگ سے پاک، وہ نیند سے پاک ہے. باقی ساری کائنات چاہے جتنا پیارا ہو، چاہے جتنا حسین ہو، چاہے ماں باپ کا لاڈلا ہو، چاہے ماں باپ کا اکلوتا ہو، چاہے گھر کا ایک ہی سنبھالنے والا ہو، ملک الموت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے بھی تو افطاری بھی نہیں کی. ملک الموت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے تو 8-10 سال پردیس میں ہو گئے ہیں، ابھی تو یہ گھر پہنچنے والا تھا، پہلے کیوں موت آ گئی. ملک الموت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی دلہن اس کے انتظار میں ہے. ملک الموت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر آنے کے انتظار میں ہے. ملک الموت نے یہ نہیں دیکھنا کہ گھر میں دسترخوان افطاری کا بچھ چکا ہے اور بیٹا میت بن کے گھر آ رہا ہے. یہ وہ حقیقت ہے. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب یہ آتا ہے لمحہ
تو ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آتا یہ وقت، یہ اجل، یہ نیٹا، اور ایک لمحہ مؤخر بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 بجے موت آنی ہے تو 1:02 ہو جائے، نہیں، 1 بجے آنی ہے تو 1 منٹ پہلے آ جائے 1 سے، ایسا نہیں۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اور کوئی اسے ٹال بھی نہیں سکتا، کوئی اسے مؤخر بھی نہیں کر سکتا، یہ طے ہے۔ کوئی یہ کہے چلو بھاگ جاؤں گا، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس بند قلعہ ہے، میرے پاس بلٹ پروف کار ہے، میرے پاس بم پروف کار ہے، میں بیٹھ جاؤں گا، میرے پاس تیز ترین ہوائی جہاز ہے۔ فرمایا سن لیجئے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جس موت سے بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں جب بھی پائے گی، وہ تمہیں ملے گی، ایسے ملاقات۔ ملاقیکم، ملاقات جانتے ہو نا، وہ آپ کو پا لے گی ایسے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن کیا ہے، بوڑھا بھی اس حقیقت کو بھول گیا، نوجوان تو بیچارہ ہے ہی جوانی کی مستی میں ہے، امیر تو ہے ہی دولت کی مستی میں، اور غریب بھی اس کو بھول گیا ہے۔ غریب تو درکنار، جو بستر پہ بیمار ہے وہ بھی بھول گیا ہے۔ مجھے کوئی ساتھی لے گئے کہ جی محلے کا کوئی بندہ بیمار ہے، 107-8 سال عمر ہے، آپ دیکھ لیں مقتدی ہے، کہیں مر جائے گا۔ آخری وقت ہے، میں چلا گیا، جو ہی گیا تو ان کو بابا جی کو بٹھایا، بابا جی بیٹھتے ہی کہنے لگے مولانا صاحب دعا کرو، میں اٹھ کے دوڑاں پھیراں چلاں۔ جاتے ہی ٹیک دی، وہ کہتا دعا کرو میں اٹھ کے چلنے پھرنے دوڑنے لگ جاؤں۔ میں خاموش ہو گیا۔ باہر نکلتے میں نے ساتھیوں سے کہا تسی انہوں دی موت تے انتظار بیچو، انہوں دا کوئی ارادہ نہیں ہلے۔ میرے دوستو، بات آپ کی ٹھیک ہے حاجی صاحب، موت کے لیے کون تیار ہے، لیکن موت کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو تیار زبردستی کرنا پڑتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب کیا ہے، مٹا دو، تیار ہو جاؤ۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور قرآن نہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھ لے ما قدمت لغد، جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھ لے جو اس نے کل بھیجا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دیکھنے کا کیا مطلب، یعنی جانچ پڑتال کر لے کہ میرا کل اپنے رب کے آمنا سامنا ہونا ہے، میری فائل کھلے گی، میرے درخواست، میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ جانچ پڑتال کر لے کہ میں کیا پیش کروں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور پھر حسن بصری نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تیار کرو جو قیامت کے دن کے لیے بھیجا ہے، نہیں۔ کیا لفظ استعمال کیا، لغدن، غد کس کو کہتے ہیں، کل کو۔ اتنی عربی تو آپ سارے ہی جانتے ہیں، کل کو، غدن۔ تو سوال یہ ہے قیامت تو کل نہیں آنی، ایسا ہی ہے نا، زمانے گزر گئے، آگے کتنے گزر جائیں گے ہمیں نہیں معلوم، پھر کل کیوں فرمایا، یعنی اشارہ کر دیا او انسان، جس دنیا کی زندگی پہ تو نازا ہے 50 60 70 سال،
100,000 سال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یوں ہی سمجھ لیجئے دنیا کی زندگی اتنی بے ثبات اور اتنی مختصر ہے کہ زندگی آج ہے اور موت کل ہے. دنیا آج ہے اور قیامت کل ہے. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع شروع ہو گئی، اس کی قیامت تو برپا ہو گئی ہے. تو ہر بندے کو تیاری کرنی چاہیے. میں نے آج کا یہ عنوان چند وجوہات کی بنیاد پہ منتخب کیا. ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر بندہ رویا ہوگا، دھویا ہوگا، عاجزیاں زاریاں کی ہوں گی، معافیاں کی ہوں گی. شیطان چونکہ بندہ رہا، وہ ذلیل بھی کل کھلنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کھلنے والا ہے. تو ایک مہینہ کی چھٹی اس نے بھی گزاری ہے، تو وہ کہے گا کہ میری پوری سال کی محنت کہیں برباد نہ ہو گئی ہو. جو میں نے پورے 11 مہینے ان پر محنت کی، کہیں اس انسان نے توبہ نہ کر لی ہو، کہیں رب نے اس کے پچھلے سارے رجسٹر کو خالی نہ کر دیا ہو کہ جاؤ سب مٹا دو میں نے معاف کر دیا ہے، کہیں رب نے پچھلے رجسٹر کو نیکیوں سے نہ بھر دیا ہو، کہیں روٹھا ہوا رب اس نے منا نہ لیا ہو. وہ بدبخت آتے ہی عید کی رات، صبح تو ہوگی نا، عید کی رات ہی سے آغاز کروا دے گا کہ چلو جو پورے 1 مہینہ محنت کی ہے صبح ہونے سے پہلے ہی پہلے صفایا کر دو اس کا. تو ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے. ابھی آتے ہوئے ایک عالم نے ایک پوسٹ لگائی کہ حافظ قرآن کسی کی ہوائی فائرنگ سے شہید ہو گیا. وہ ظالمو، جس آسمان سے پورا مہینہ تم پہ رحمت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، مغفرت کے دروازے کھول دیے، بخشش کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کی برسات کر دی ہے، تم چاند نظر ہی آتے ادھر ہی بندوق کا منہ کر کے ادھر ہی مارنا شروع کر دیتے ہو. سوچتا بھی نہیں ہے انسان، سوچتا بھی نہیں. پتہ ہے کل قیامت کو پتہ چلے گا کہ کتنے ہی لوگ اس ہوائی فائرنگ کے زمرے میں قاتل بن کے آئیں گے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تیری خوشی نے، تیری مستی نے کتنے ہی گھروں کی خوشیاں چھینی تھیں. تو یہ پتہ ہے بدبخت، کون سمجھائے گا اس معاشرے کو؟ تھک گئے ہیں سمجھا سمجھا کے. ہر محکمہ پولیس سمجھا رہی ہے، حکومت سمجھائے، علماء سمجھائے، لیکن ہم اپنی مستی میں ہوتے ہیں. چاند جو نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ جائے پیغمبر کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ اور دوسری وجہ موت کے اس موضوع کو چھیڑنے کا وہ یہ ہے کہ ہم پورے 11 مہینے اپنے مردوں کو بھولے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، بلکہ 11 مہینے نہیں، 12 مہینے اور 2 دن یا 3 کر لو، ٹھیک ہے نا. 365 دن ہیں تو 360 دن بھولے ہوتے ہیں، 5 میں نے معاف کر دیے. یہ 5 دن لوگوں کو مردوں کا خیال آتا ہے. اپنی فکر کے بجائے آپ جاؤ قبرستان میں، اس وقت کیا حال بنا ہوا ہے. اچھے بھلے صوفی بھی جا رہے ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ سارے ہی جا رہے ہیں، بوڑھے جوان سب جا رہے ہیں قبرستان میں ڈیرے لگے ہیں. کیا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ زندوں کی عید نہیں، عید کن کی ہونی ہے؟ مردوں کی ہونی ہے. میں کہتا ہوں قربان جاؤں دین اسلام پہ. یہ دین ایسا دین ہے اللہ کی قسم کہ یہ تو دین ہے کہ ایک دن بچے کا ہوا پیدا ہوتے ہی اس کے حقوق ذکر کرتا ہے، اور پھر جب وہ پلتا ہے اس کے حقوق بتلاتا ہے، پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کے حقوق بتلاتا ہے، پھر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے حقوق بتلاتا ہے، پھر جب وہ صاحب فراش ہوتا ہے پھر بتلاتا ہے کہ اس وقت اس کے کیا حقوق ہیں، پھر جب اس کی موت کا وقت آنے لگتا ہے
تو پھر آپ کو قرآن کہتا ہے، پیغمبر کا فرمان، دین اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ اب اس کے اوپر آخری لمحات ہیں، اس کو سیدھا کر کے لٹا دو، اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دو، اور کہو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مرنے والا اس وقت اس کی زبان حرکت میں آ جائے اور تمہیں دیکھتے ہوئے اس کی زبان پہ بھی کلمہ شہادت جاری ہو جائے، تو اگر آپ کے دیکھا دیکھی اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، پیغمبر کے اس فرمان کا مصداق بن جائے گا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا مصداق بن جائے۔ قرآن و سنت، دین اسلام تو آپ کو یہ حقوق بتلاتا ہے، لیکن ہم ہر وہ حق جو قرآن نے دیا، پیغمبر کے فرمان نے دیا، دین اسلام نے دیا، اس کو تو پامال کرتے ہیں، اور ہر وہ کام جو قرآن و سنت نے نہیں بتلایا ہم اس کو بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ کوئی روک کے تو دکھائے، کسی کا باپ مجھے روک سکتا ہے؟ ہر آدمی غرور میں ہے۔ بھائی کون کس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنے مردے کو جلائے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جی سینکڑوں جلا رہے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنے مردے کو جا کے اوپر رکھے نہ دفنائے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی اپنے مردے کو جا کے دریا میں ڈالائے، کون روکے گا؟ بات کسی کے زور کی نہیں ہے۔ اس دماغ کو استعمال کیجئے کہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، آپ کس دین کے ماننے والے ہیں، آپ نے کس دین پہ اس شخص کو یہ پیدا ہوا اور اس کی تربیت کی، کس دین کے مطابق اس کو دفن کیا ہے۔ کلمہ پڑھو پاس۔ حکم فقہا فرماتے ہیں مرنے والے کو حکم بھی نہ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں ہے اور انسان تکلیف میں ہوتے ہوئے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، انکار کر جائے۔ اور ساتھ فقہا نے یہ بھی بات لکھی کہ جس وقت تم پڑھ رہے ہو کلمہ اور مرنے والے کی زبان کو دیکھو اس نے پڑھ لیا، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ بس اس کو مل گیا، تاکہ اس کا دھیان اب باقی باتوں کی طرف بالکل خاموش ہو جاؤ اس کے پاس۔ کیوں؟ یہ آپ کے پڑھوانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کلمہ، تاکہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ جاری ہو گیا، اب دعا کرو یہ دوسری بات کرے ہی نہ، یہی اس کا آخری کلمہ ہو جائے۔ اگر اس دوران کچھ اور باتیں اس کی زبان پہ جاری ہو گئیں، پھر آپ کو حکم ہے پھر پڑھنا شروع کر دو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں مرتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے؟ اس وقت ہم حواس باختہ ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہماری برادری میں ایک بزرگ فوت ہونے لگے، عمر رسیدہ تھے، تو انہوں نے عالم کو بلایا، بڑے پرہیزگار تھے، تو انہوں نے عالم کو بلایا، کہا جی ہماری مسجد کا امام ہے ان کو بلاؤ، مرنے والے نے وصیت کی۔ جب عالم آیا تو یہ صاحب فراش اس مولانا صاحب سے کہتا ہے، مولانا صاحب معافی تلافی ہو گئی اپنی جگہ، مجھے معاف کرنا، آپ کو تکلیف دی ہے، ذرا میرے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ یہ بیمار شخص اس امام صاحب سے کہنے لگا، وہ پڑھنے لگا، جو ہی اختتام تک پہنچا کہتا ہے بڑا مزہ آیا۔ بس اب جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو امام صاحب کہنے لگا کلمہ پڑھو، تو گھر کی کسی خاتون نے کہا حالے نہ پڑھو، حالے زندہ ہے۔ گھر کی خاتون کہنے لگی نہیں ابھی جلدی نہ کرو، ابھی یہ کیا ہے، ابھی یہ زندہ ہے، ابھی کلمہ نہ پڑھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اس کو مارنا۔ او بھائی کلمہ اس لیے نہیں، یہ ہماری تربیت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں۔ اپنے محلے کی ایک شخص نے فون کیا، میں تو نہیں تھا، امام صاحب کو فون کیا، جی ہمارا بھائی فوت ہو گیا، غسل دے رہے ہم، کیا کریں، کہاں دیں، کیا کریں؟ اب ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہاں دیں۔
دین کے بارے میں جب ان کو سمجھایا جائے، اور ماں پتہ ہے، ہر آدمی آتا ہے کیا ماں سارا کچھ پتہ ہے جلو، لیکن جب پتے کا وقت آتا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا اگر صحن میں جگہ نہیں ہے تو کمرے میں یا کسی جگہ اگر فرش ہے تو جگہ کچی توڑ دو تاکہ وہ پانی جذب ہو جائے۔ انہوں نے اپنی ایک رائے دی، یہ بھی ضروری نہیں تھا۔ تو انہوں نے امام صاحب کے پہنچنے سے پہلے جب گئے تو پورے کمرے کا فرش اکھیڑ دیا تھا۔ شاید مردے کو جو غسل دینے کے لیے سنگ مرمر کا فرش پورے کا کمرے کا فرش سارا جیسے بیچ میں ٹریکٹر کا ہل چلا دیا ہو۔ اللہ کے بندو یہ کیا کیا ہے؟ یہ امام صاحب نے کہا ہے یہ حال ہو جب ہمارے معاشرے کا، اور اس وقت ہم کہیں ہمیں پتہ ہے میرا بھائی یہ میت ہے، موت آئے آنکھیں بند کر دو، منہ بند کر دو، اگر منہ کھلا ہے پٹی باندھ دو تاکہ اس کو منہ کھلا نہ رہے، اور اب اس کے پاس قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں جب تک کہ غسل نہ دے دو۔ سانس نکل گیا اب کچھ بھی نہ پڑھو، اب جب تک کہ اس کو کیا نہ دے دو، غسل نہ دے دو، پاک نہ کر دو۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا میرا دوست، ہم بہت ان پڑھ لوگ ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں دین کے معاملے میں، باقی ہر معاملے میں ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ فیس بک کی بات نہیں کرتا ہوں، فیس بک پہ ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مجتہد ہے، ہر بندہ محدث ہے، اور ہر بندہ کشمیر بھی فتح کر رہا ہے، امریکہ بھی فتح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کمبل میں بیٹھ کر۔ یہ باتیں چھوڑو، عملی میدان میں آؤ۔ اللہ کی قسم یہ دن ہر گھر کو دیکھنا ہے، ہر گھر کو یہ دن دیکھنا ہے، تیاری کر لو اس دن کی۔ اور پھر ایک اور بات، ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑی سی ترتیب سے میں بات کر لیتا ہوں، جب مر جائے غسل دے دو تو بہتر یہ ہے کہ اس کا چہرہ چھپاؤ۔ ہم میت کو عورتوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، مرد کو، اور پورے گاؤں شہر کی عورتیں اس کے ارد گرد بٹھا لیتے ہیں، اور ساری عورتیں اس میت کو دیکھتی رہتی ہیں، غیر محرم ہو یا محرم ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ اس کو پورا دن، کبھی تو پوری رات اس میت کو کیا کرتی رہتی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے از شریعت یہ ٹھیک ہے؟ کیا دین اسلام کا یہ حکم ہے کہ میت کو عورتوں کے ہزاروں عورتوں کے بیچ میں رکھا رہے اور صبح تک پوری رات گزر جائے، دن گزر جائے، اور ان کے ہاتھ بھی ان کے وجود پہ لگتے رہیں؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں اس معاشرے کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کیا میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہم کیا کریں؟ میرے دادا جی فوت ہوئے، میں تعزیت کے لیے بیٹھ، جو بھی آتا ہے دعا کرو جی، چاہو جی، پھر دعا کرو جی، دوسرا کہتا ہے پھر ایک واری پاڑ سٹو، تیسرا کہتا ہے ایک وار پھر آگ سٹو۔ اب ہر آدمی 3 دن ہو گئے ہیں، سارا دن صبح سے شام تک پھر چاہو، پھر پڑھو، پھر آکھو، پھر فرماؤ، پھر منگو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا یہ میت آج کوئی مرا ہے؟ کیا میرے پاک پیغمبر کے 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا 10-14 صحابہ بدر میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں آپ نے ان کو قبر میں نہیں اتارا تھا؟ یہ معاشرہ تھا۔ لیکن اب کیا کریں، اگر ہم نہیں کرتے تو نئے لوگ آئے ہوتے ہیں دور دراز سے، کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، باپ کے دعا کے لیے اس کو گیا، اس نے ہاتھ ہی نہیں چایا۔ اب اس کو اپنے مسئلے کا پتہ نہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرا کام غلط ہے یا اس کا غلط ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن الزام اس پر ہے۔ ہم کب سدھریں گے؟ کیا دعائے کھیل ہے؟ 15 آدمی آپ اکٹھے آئے، ہر آدمی اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہے، چاہو جی، پھر چاہو، پھر تلاں کرو، اتاں کرو۔
کہہ دیا، چلو ایک بندے نے کہہ دیا، کر دی دعا، آپ کہتے ہیں تعزیت۔ آج تک کبھی آپ نے تعزیت کا مطلب سمجھا ہے کہ تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعزیت کا معنی ہے کہ مرنے والے کے وارثوں کو ان کا حوصلہ، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے غم کو ہلکا کرنا، ان کو تسلی دینا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے کلمات کیا ہوتے تھے؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ کیا پیارے الفاظ ہیں۔ نہ یہ کہا سارے پرار رل کے آچائیو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ وارث سے کہا ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لیا ہے، جو اللہ نے آپ سے لیا وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ وَلَهُ مَا آتَى، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا ہے، جو لیا ہے وہ بھی اسی کا، اور جو دیا ہے وہ بھی اسی کا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر پر ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ آپ اپنی بولی میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ آپ پسماندگان کو صبر جمیل دے، اللہ حوصلہ دے، اللہ مزید غموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہے جاؤ یہ حال کر دیتے ہو کہ میت کے وارث بیچارے 3 دن وہ اس بات سے ہی تنگ آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، سارا دن۔ اکثر مقامات پہ الحمدللہ میں دیکھ کے آیا ہوں، پٹھانوں کے بہت سارے، جیسے سوابی ہے، مالاکنڈ کا ایریا ہے، بہت سارے سوات دیر، ایسے بہت سارے علاقوں میں میں دیکھ کے آیا ہوں، الحمدللہ وہاں یہ ترتیب ختم ہو گئی۔ اور تیسرے دن جو ہی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی تعزیت ختم ہو گئی ہے، بس یہ نہیں ہے کسی کا 20 دن کے بعد دل آئے تو بس فارغ ہو جائے، چلو تعزیت کے لیے آ گئے ہوں۔ کوئی 6 مہینے کے بعد عید والے دن آ جائے، جی میں تعزیت ہنستے ہیں، خدا تیرا بیڑا غرق کرے، تو دفع ہو جائے گا اپنے گھر میں جا کے بچوں کے ساتھ عید کرے گا، ان کی عید تجھے برداشت نہیں ہے۔ مہینے بعد آ کے آ گیا جی تعزیت کے لیے، کون سی تعزیت ہے مہینے کے بعد؟ اس سے تو ہمارے ایک دوست ہیں کھلبٹ کے یہاں، انہوں نے یہی کھلبٹ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ بندے نے عید والے دن چھت پہ چڑھ گیا اپنے، کوئی دروازے پہ دستک دیتا، وہ اوپر سے دیکھتا، کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، چلو عید کرو تو ماں بھی کرو دے ہو، جاؤ خود بھی عید کرو اور مجھے بھی کرنے دو عید۔ میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کیا اس نے، اللہ کے بندو عید کا دن ہے، کسی کے غم کے اوپر جا کے زخموں پہ نمک پاشی کرنا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ پھر آؤ ذرا سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جاتے ہوئے خاموشی پسندیدہ ہے۔ کیا ہے؟ خاموشی پسندیدہ ہے۔ یہی فقہا لکھتے ہیں خاموشی سے جنازہ لے جایا جائے، بالکل گفتگو نہ ہو۔ ہمارے ہاں یا تو گپیں ہاں کی جاتی ہیں، اور یا ایک نیا طریقہ شروع ہو جاتا ہے، ہر 10 قدم پہ بندے چینج ہوتے ہیں اور کلمہ شہادت اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو دین کو گٹا گٹا کے بیڑا غرق کر دیا، تھل پہ لگا دیا، یا بڑا بڑا کے اتنا لمبا کر دیا اس معاملے کو وہ کہ حد سے آگے بڑھا دیا۔ نہ گٹانے کی گنجائش ہے اور نہ ہی بڑھانے کی۔ ہاں ایک بات ہے، گھٹانے اور بڑھانے میں فرق اتنا ہے کہ اگر سالن میں نمک کم ہو جائے تو اس کی کمی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر نمک کی 2-3 بک بھر کے ڈال دی جائیں تو اس اضافے کا کوئی حال ہو سکتا ہے؟ پھر وہ سارا گرانا پڑتا ہے۔ تو کمی پھر قابل قبول ہے، زیادتی جس کو بدعت کہتے ہیں، اضافہ
یہ اضافہ ہوگا تو پورے کا پورا عمل کدھر جائے گا؟ کھڈے میں مار دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بچائیے۔ پھر قبرستان، نبی علیہ السلام نے ابتدائے اسلام میں فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، او لوگو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ ابتدا میں قبرستان جانے سے کیا کیا؟ منع کیا گیا۔ فرمایا فالآن زوروہا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جایا کرو، لیکن دو باتوں کے لیے، ایک دنیا سے جی بھرنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور اس لیے جایا کرو کہ قبرستان جانے سے آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی۔ یہ دو مقصد ہوں۔ تیسرا مقصد یہ نہیں بیان فرمایا کہ او لوگو کب جایا کرو؟ جب آپ کا جی چاہے۔ کیا وقت نہیں بتلایا، جب کبھی موقع ملے چلے جایا کرو۔ لیکن لوگوں نے پتہ ہے عید کے دن، عید کی صبح عیدگاہ آنے سے پہلے قبرستان جانا کیا کر دیا ہے؟ فرض کر لیا ہے، لازمی قرار دیا ہے۔ اب اس سے اجتناب ضروری ہے۔ کیوں؟ جانے کا مقصد تو تھا کہ اپنی آخرت کی یاد تازہ ہو، دنیا سے جی بھرے۔ تو آخرت کی یاد تو تازہ کی نہیں، آپ نے وہاں بھی جا کے پھول اور اگربتیاں اور چراغاں اور موم بتیاں جلا دی۔ کیا اب کبھی سوچا ہے؟ ایک صحابی رسول فوت ہونے لگے تو وصیت میں فرمایا، کہنے لگے اللہ کی قسم جب میں مر جاؤں تو میرے پاس میرے ساتھ آگ نہ لے کے جانا۔ کیا نہ لے کے جانا؟ یعنی جس سے خوشبو نکلے، آگ لے کر نہ جانا، میرے ساتھ آگ نہ لے کے جانا۔ اور ہم عید کی صبح صبح اپنے قبروں کے مردوں کے سروں پہ جا کے آگ جلا کے آ جائے۔ اگربتی کیا چیز ہے میرا دوست؟ اور ایک تو اس کی بو، وہ خوشبو ہے ہی نہیں۔ اگربتی کی حالت تو یہ بن چکی ہے، کسی زندہ کے گھر میں جلاؤ تو میرے خیال سے وہ گھر چھوڑ کے باہر نکل آئیں، کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہے، وہ خوشبو کی جگہ بدبو ہے۔ اور آگ ہے، مردوں کے سروں پہ جا کے آگ جلاتے، کون سی دانش مندی ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ مردے کا حق تو یہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو صدقات میں، خیرات میں، دعاؤں میں، سحری میں، افطاری میں تو انہیں یاد کرتا، یہ ان کا حق تھا۔ رحمت کا مہینہ تھا، تو انہیں یاد کرتا، اللہ انہیں جنت نصیب فرما۔ اس مہینے تو یاد کیا ہی نہیں، اور کیا تو جا کے ان کے سروں پہ آگ لگا دی۔ اور قبرستان سے یوں لگتا ہے جیسے ہندوؤں کی قبر ہو، کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، دور دور تک، کلومیٹر تک دھواں اٹھتا نظر آئے گا۔ آئیے ہمیں ان سے باہر آنا چاہیے، اس معاشرے سے۔ میری ان باتوں کو سخت نہ جانیے، برا نہ جانیے، یہ ہم سب کچھ جہالت میں کرتے ہیں، یا جہالت میں کرتے ہیں یا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، اب میں نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے فلاں اپنے مردے کو کیا ہو گیا ہے، بھول گیا ہے، فلاں ماں باپ کو بھول گیا ہے۔ نہیں، آؤ اس پہ عمل کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، التجا کیجئے مردوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امم بوڑھیا تھی، مالدار بھی ہیں، لیکن وہ حج نہیں کر سکی، تو کیا میں حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو، صحیح بخاری، اس کی طرف سے حج کر سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ کے پیغمبر نے آپ کو طریقہ بتایا نا، لگاؤ 8-10 لاکھ روپے جا کے حج کر کے آؤ میت کی طرف سے، مزہ بھی آئے جی، کوئی فائدہ بھی ہو۔ یہ تو کرتے ہی نہیں ہے، جا کے 5 روپے کی اگربتیاں لگا دیتے ہیں۔ دین کے خلاف جو کام ہے اس کے لیے ہم بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم نے غیرت سمجھ رکھا ہے۔ اور آگے سن لیجئے، ایک خاتون آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا، اجر؟ فرمایا ہاں پہنچے گا، صدقہ کرو۔
چاروں مسالک حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں مسالک میں ہے صدقہ اس کا اجر اور ثواب مردے کو پہنچتا ہے شریعت کے مطابق کیا جائے، یہ ثواب، یہ اجر اللہ اس کو دیتا ہے۔ وہ تو کرتا کوئی نہیں ہے، اور جو نہیں کرنے کے کام وہ سارے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں۔ ہاں تلاوت کا ثواب یہ بھی سن لیجیے کہ میں نے تلاوت کی، کیا تلاوت کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تلاوت کا ثواب نہیں بخشا جا سکتا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تلاوت کا ثواب میتوں کو کیوں نہیں بخشا جا سکتا، پہنچ سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں دیگر ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باقی فرماتے ہیں کہ بندہ تلاوت کر کے ان کے لیے دعا کرے تو یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن یہ تو بالاتفاق ناجائز ہے کہ میت آپ کا مرا ہو اور طالب علموں کو ٹھیکہ دے کے آؤ 40 دن کا، کہ قاری صاحب 40 روزہ آپ کا ٹھیکہ ہے، آپ نے فلاں قبر پہ ارد گرد دائرہ بنا کے 30 بندے بیٹھ جانا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، اور مردے کو جب تک جنت الفردوس سے بھی اوپر نہ پہنچا دو تو نہیں چھوڑنا۔ یہ ٹھیکہ دین میں نہیں ہے، واللہ یہ دین میں نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کا یہ طریقہ رہا ہے۔ صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، حج کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، لیکن کوئی بتائے کہ کسی صحابہ نے ایسا کہا ہو کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ فلاں کے لیے 10 ختم، 15 قول خانیاں ہیں، فلاں ختم، یہ نہیں۔ آپ وارث ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، گھر بیٹھ کے تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو، دعا کرو، وس لگے، ہمت ہو، صدقہ کر لو، خیرات کر لو، ضرور ثواب پہنچے گا۔ اگر پہنچانا ہے، کس نے آپ کو منع کیا؟ ایک مسجد بناؤ، کہو اللہ میرے جو نیک رشتہ دار مومن فوت ہو چکے ہیں ان کا ثواب پہنچا دے، کون آپ کو منع کرے گا؟ کوئی بھی آپ کو منع، لیکن کون کرتا ہے؟ ادھر پیسہ لگانا پڑتا ہے، جدھر پیسہ لگتا ہو ادھر نہیں۔ پیسہ کس پہ لگاتے ہیں؟ قبر پکی کرنے پہ۔ پیغمبر نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، ان یجسس القبر وان یطین وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے قبر پختہ کرنے سے منع کیا ہے۔ صاف واضح نص موجود ہے، منع کیا ہے، حرام ہے قبر پختہ کرنا۔ کون سا حاجی ہے، کون سا نمازی ہے، کون سا امیر صاحب ہے، کون سا مولوی صاحب ہے جس کی رشتہ دار کی قبر کچی ہو؟ کیا حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کا فرمان نہیں ہے؟ یہ تو کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے نا۔ منع کیا ہے، جس سے منع کیا آپ جا کے دیکھ لو 40 دن کے بعد قبر پہ کیا حشر ہوتا ہے۔ اتنا سیمٹ لگا دیتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی باپ کی قبر پختہ کرنی ہے، آپ بتائیں کیسے پختہ کریں؟ میں نے کہا ایسا پختہ کرو کہ قیامت والے دن باہر نہ آ جائے کہیں، ایسا لنٹر ڈال دو اوپر کہ باہر پھر نہ نکلے وہ۔ اس کے جواز کے لیے دلیل پوچھتے ہو؟ منع ہے، حرام ہے۔ اور یہ بھی سن لو، نبی علیہ السلام نے قبر پہ لکھنے سے منع کیا ہے۔ ہم قبر پہ لکھتے ہیں، کوئی شاعریاں لکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کئی تو مرنے والے کے پیچھے اتنے لڑیاں لگا دیتے ہیں کہ مرنے والا، کسی نے قبر کی تختی کی تصویر فیس بک پہ لگائی تھی نا، ہاں ماں کی تصویر، قبر کی تصویر، تو نیچے لکھا کہ فلاں برگیڈیئر اس کا بیٹا ہے، کرنل اس کا چاچا ہے، بھتیجا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے لڑیاں۔ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں یہ لکھنی۔ آیت الکرسی قبرستان میں لکھی ہے، سورہ اخلاص لکھی ہے، قبر پہ آخری آرامگاہ لکھا ہے۔ اور میرا دوست، یہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ آرامگاہ ہے یا عذاب گاہ ہے؟ دعا کر کہ اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے۔ تجھے کیا معلوم ہے آرام گاہ ہے یا عذاب گاہ ہے؟ چھوڑ غیب کے معاملے۔
قبر کے اوپر بھی لکھتے ہیں، میت کی کفن پہ لکھتے ہیں آپ کے شہر میں کہ نہیں لکھتے؟ تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کیا لکھتے ہو؟ کہتے ہیں لکھتے بھی ہم ڈھیلے سے ہیں۔ کس سے؟ کھیت میں مٹی کا ڈھیلا لے کر اس سے لکھتے ہیں، کئی آیت الکرسی لکھتے ہیں، کئی سورہ اخلاص لکھتے ہیں، کئی اور سورتیں لکھتے ہیں۔ میں نے کہا سیاہی سے لکھنا منع ہے، کوئی دلیل اس کی بتاؤ۔ اگر آپ نے لکھنا ہے تو ڈھیلے سے کیوں لکھتے ہو؟ بہترین مارکر لے کر کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی منع نہیں ہے، تو میں بتلاتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، نبی کے صحابہ، تابعین سے کفن کے اوپر لکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بعد کے فقہا نے کہا کہ جو لکھتا ہے مکروہ ہے، اس لیے کہ مردہ چند دنوں کے بعد پھولتا ہے، پیپ خون پھٹتا ہے، وہ انسان وہ سارا گن اللہ کی آیات پہ پڑتا ہے۔ یہ دفنانے کا مقصد بھی میت کو یہی ہوتا ہے۔ اور کئی تو اللہ کے بندے پنج صورتاں عہد نامہ ساتھ کاغذ میں بھی رکھ کے نیچے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہی شہر میں تو ہوتا ہے نا، فلاں مر گیا، پیر صاحب کے پاس لوگ آئے، آپ کا مرید مر گیا، پیر صاحب نے کہا اچھا، اوپر لکھ دیا السلام علیکم جی، اے فرشتو اساں کچھ بھی نہ آکھیو، آپڑا آدمی ہے۔ یہ ہوتا ہے یہاں، بہت سارے کھلا بٹ کے دوست معلوم ہیں مجھے۔ یہ جا کے اس کی کفن میں رکھ دو، او ہو اتنی پاور، تو ادھر سے فرشتوں کو رکے دے رہا ہے، اس کو کچھ نہ کہو، یہ اپنا آدمی ہے۔ ہم جہالت کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اور مر جائے قبر پہ اذانیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتی ہے کئی جگہ اذانیں شروع ہیں۔ صرف اتنا ثبوت ہے استحباب تک، مر جائے سر کی طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ اس ایک روایت کی بنیاد پر علماء نے اس کو مستحب قرار دیا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اگر اس کو بھی لوگ لازمی سمجھ لیں تو جب مستحب کو لوگ فرض کا درجہ دے دیں تو وہ مستحب نہیں رہتا، بدعت بن جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ ہمارے علاقے کے کسی عالم نے کوشش کی کہ چلو ہر دفعہ یہ تلقین پڑھتے رہتے ہیں لوگ سورہ بقرہ کا اول آخر، ایک میت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ایک میت کو چھوڑنے کے لیے آئے، نے کہا جی اس پہ نہیں پڑھتے، نا مولانا صاحب کو ادھر گریبان سے پڑھنا۔ کہا میری پیو دی واری آئی تو سا یاد آ گیا مسئلہ۔ کہا میرے باپ نے کہا جی تو ساڈا پیو مرے یا کسی اور دا مرے، اتھوں چھوڑ دئیو تو اس تے پڑھیو۔ جب اتنا لازمی قرار دیا جائے، اب بتاؤ یہ مستحب رہے گا؟ یہ تو فرض سے بھی آپ نے اونچا سمجھ لیا اس کو۔ آؤ اپنے معاشرے کی، اپنے گھروں کی ہم اصلاح کریں تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف پاکیزہ ہو جائے۔ ہم کیا کریں؟ جب ایک بچہ پیدا ہو بدعات کے ساتھ، پلتا بدعات میں رہے، پوری زندگی بدعات میں، پھر اس کو کفن بھی بدعات کے ساتھ دیا جائے، پھر اس کا جنازہ بھی بدعات کے ساتھ لے جایا جائے، پھر اس کو دفن بھی بدعات کے ساتھ کیا جائے، تو مجھے بتاؤ کیا وہ پائے گا نجات؟ کس طرح وہ بخشا جائے گا؟ کوئی خالص دین کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔